کش کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی مشکلات میں اب بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر دروازہ ایک ایک کر اس پر بند ہو چکا ہے، اور جو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے گھر کو اس کے سامنے ہی آگ لگ گئی، اب وہ سب کچھ حقیقت میں بھی ہو چکا ہے۔ پولیس نے اس کا گھر، جس میں وہ وجدان اور اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی، اس پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ ضبطگی کے بعد تو وہ اس گھر پہ رہ ہی نہیں سکتے۔ جبکہ ایک طرف اس کے والد جیل میں اس بات کے اوپر ان کو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو باہر نکالا جائے۔ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہ لائر کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ کش کو یہ اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ جو کچھ متی اللہ اس کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کاش اس نے اس کی بات مان لی ہوتی، کیونکہ ایک ایک کر کے تو ہر دروازہ اس کے اوپر بند ہو چکا ہے۔ صرف اس بات کے اوپر ایک دروازہ اس کا کھلا ہے کہ اگر وہ متی اللہ کے کہنے کے اوپر آستانے پر بیٹھ جائے تو تب اس کے اوپر ساری مشکلات ہٹ سکتی ہیں، ورنہ تو اب اس کے گھر والوں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وجدان بھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بھی کش کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ اپنے یا متی اللہ کسی کے بھی آستانے پر دوبارہ جا کر بیٹھے، کیونکہ آستانے کو تو وہ ایک کاروبار سمجھتا ہے، ایسا کاروبار جس میں یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر، تعویذوں کا جھانسا دے کر بہت سارے پیسے کماتے ہیں۔ کش تو اپنے سچے خوابوں کی وجہ سے ہی مقبول ہوئی تھی، لیکن اس کے باپ نے اس کی ساری خوبی کو بہت جلد نیگیٹو روپ دے کر اس کو ایک پیسہ بنانے والا کاروبار بنا لیا تھا۔ وجدان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بھی اس کو اس طرح کی اجازت دے۔ کش کو بساط میں مات دینے کے بعد اور اس کے والد کی بساط الٹنے کے بعد اب وہ اس کے اوپر یہی شرط رکھ کر بیٹھا ہے کہ اگر وہ اس کے آستانے کے اوپر آ کر دوبارہ بیٹھ جائے گی تو وہ ساری کی ساری لگژریز جو کہ ان سے چھن چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والد کو رہائی بھی اسی طریقے سے مل سکتی ہے۔ لیکن کش کو تو یہ نامنظور ہے کہ وہ جا کر اس کے آستانے پر بیٹھ جائے، لیکن اس کی زندگی کو بہت تنگ وہ پہلے ہی کر چکا ہے، اور آگے جا کر کش کو بھی اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو ان کی زندگی وہ اجیرن کر دے گا۔ متی اللہ صرف دھمکیاں ہی نہیں دے رہا، بلکہ اس کے والد کو بھی وہ یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی حیثیت اب ختم ہو گئی ہے، اب وہی ہوگا جو کہ متی اللہ چاہے گا۔ یہ باتیں سن کر تو پہلے ہی وجدان اس کو بہت زیادہ جھگڑا کر گھر سے نکال چکا ہے، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وجدان کی اس حرکت کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، اور یہ چاہے گا کہ اگر یہ لوگ سب کچھ اپنی زندگی میں واپس چاہتے ہیں تو ان کو وہی کرنا ہوگا جو متی اللہ کہہ رہا ہے، اور مجبوراً کش کو بھی متی اللہ کی بات ماننا پڑے گی، کیونکہ ایسے تو وہ زندگی میں ان کو کبھی بھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ کش کسی طرح آ کر اس کے آستانے کو آباد کر دے، اور یہی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وجدان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کش مجبوراً یہ کر دے گی۔ جبکہ عاشی پھپھو کو جب سے اکمل کی سچائی کے بارے میں پتہ چلا ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ دکھوں کو اور اپنے آگے آنے والے طوفانوں کو صاف دیکھ رہی ہے۔ وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ اب وہ اکمل کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارے، لیکن اکمل کو تو متی اللہ صاف الفاظ میں یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو طلاق نہیں دینی، کیونکہ اگر یہ اس کو طلاق دے دے گا تو اس کے بعد جو بھی اس کے بھائی امتیاز صاحب کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ عاشی پھپھو کی زندگی تو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کی، کیونکہ اکمل جیسے اس انسان پر اس نے بھروسہ کیا جو کہ پہلے ہی متی اللہ کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ عاشی پھپھو کا جینا اور بھی زیادہ اجیرن کرتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ آستانے کے اوپر واپس کش کو لے آئے تاکہ وہ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں۔ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد عاشی پھپھو بھی اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ایک تدبیر کرے گی تاکہ اس شخص سے وہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکمل کے پاس کوئی آپشن بھی رہنے والی نہیں، کیونکہ کش جو کچھ چاہے گی اب وہی ہوگا۔ اپنے باپ کی اس طرح قید اور اپنے گھر والوں کی بہت بری حالت کے اوپر اب کش بہت بڑے فیصلے کرنے والی ہے، جبکہ وجدان اس کو ہر وقت اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ اگر تم ایک دفعہ آستانے پر جا کر بیٹھ گئی تو یہ لوگ تمہیں کبھی بھی وہاں سے آنے نہیں دیں گے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں وہ خوشیاں لے آؤں جس کی تمہاری زندگی میں تلاش تھی۔ کش کی زندگی تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہے۔ جب وہ آستانے پر پہلی دفعہ جا کر بیٹھی تھی تب سے ہی اس کے والد اور متی اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ کش لاکھ چاہنے کے باوجود بھی
اب وہی کرنے پر مجبور ہو جائے گی جو کہ مطیع اللہ اس کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی آپشن رہ ہی نہیں جاتی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا کشف پھر جا کر اسی آستانے کے اوپر اپنی زندگی بسر کر دے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔